بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد نجفی ہے۔ آج ہم جانیں گے ایک یہودی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی رحلت کے بعد مدینہ آیا اور اس نے 4 لفظ پوچھے، یعنی 4 سوال کیے، جس کا جواب خلیفہ اول نہیں دے سکا، لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جواب دیے۔ اس کے 4 سوال کون سے تھے وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے پہلا یہ پوچھا کہ جب آپ کے نبی معراج پر گئے تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے کون سی بات کہی؟ اس فرشتے کا نام بتائیں جو آپ کے نبی سے ملا لیکن اس نے سلام نہیں کیا۔ وہ 4 کون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے طبق کھول رکھے ہیں اور ان سے تمہارے نبی نے کلام بھی کیا ہے؟ بتائیں جنت میں آپ کے نبی کا ممبر کہاں؟ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ابو ایوب مؤدب نے اپنے والد سے روایت کی ہے، یہ شخص حضرت امام جعفر بن محمد کے بچوں میں سے باز کا استاد تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت داؤد کی اولاد سے ایک یہودی شخص مدینہ منورہ آیا اور کسی شخص سے حال احوال پوچھے تو اس نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ رسول خدا وفات پا گئے ہیں۔ وہ داؤدی کہتا ہے وہ اسی دن فوت ہوئے ہوں گے جس دن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر پوچھا لوگ کہاں ہیں؟ کہا گیا مسجد میں ہیں۔ وہ مسجد میں آیا، وہاں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبید بن جرح بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس نے داخل ہونے کے لیے راستہ مانگا اور کہا مجھے نبی کے خلیفہ کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کے بعد کون خلیفہ بنا ہے؟ انہوں نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا میں حضرت داؤد کی اولاد میں سے ہوں اور یہودی ہوں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ 4 حرفوں کے بارے میں پوچھوں، اگر تم نے مجھے ان کے بارے میں بتا دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھوڑا انتظار کر۔ اتنے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کے ایک دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا اور اس جوان سے پوچھ لو، وہ آپ کی طرف بڑا نزدیک جا کر عرض کرتا ہے کہ تم علی بن ابی طالب ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو فلاں بن داؤد ہے؟ اس نے عرض کی ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جہاں حضرت ابو بکر بیٹھے تھے وہاں لے آئے۔ اب اس یہودی نے کہا میں نے 4 حروف کے بارے میں ان حضرات سے پوچھا ہے، انہوں نے آپ سے پوچھنے کو کہا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ یہودی نے کہا جب آپ کے نبی معراج پر گئے تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے کون سی بات کہی؟ دوسرا سوال اس فرشتے کا نام بتائیں جو آپ کے نبی سے ملا لیکن اس نے سلام نہیں کیا۔ وہ 4 کون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے طبق کھول رکھے ہیں اور ان سے تمہارے نبی نے کلام بھی کی؟ بتائیں جنت میں آپ کے نبی کا ممبر کہاں ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلی بات یہ ہے آمنا بما انزل الیہ من ربہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لایا اس پر جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس نے کہا میری مراد یہ کلمات نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا وہ رسول خدا کا فرمان کہ والمؤمنون کل آمن باللہ، مومن بھی سبھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے کہا میری مراد یہ کلمات نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا اس بات کو چھپا ہی رہنے دو۔ یہودی نے کہا بتائیں ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ وہ نہیں ہیں، یعنی نبی کے برحق وسیع نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا رسول خدا جب واپس آ رہے تھے ابھی اجابات میں تھے کہ فرشتے نے آواز دی اے احمد۔ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے سید ولی کو میرا سلام کہنا۔ پھر اس فرشتے نے کہا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہودی نے کہا بخدا آپ نے سچ فرمایا ہے، میں نے اس طرح اپنے والد کی کتاب میں پڑھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے جس نے ہمارے نبی سے بات نہیں کی وہ ملک الموت ہے۔ جبکہ ملک الموت نے رسول خدا سے بات نہ کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا ملک الموت تم نہیں جانتے، یہ احمد اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، وہ آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو پہچان نہ سکا کیونکہ ایک بات پر مجھے غصہ آیا ہوا تھا، بس آپ میری معذرت قبول فرمائیں۔ تیسرا سوال وہ 4 جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے طبق کھول رکھے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں یہودی کو، وہ قابیل، نمرود، فرعون اور حامان ہیں۔ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے یا محمد اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سوال کریں کہ وہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجے، پھر ہم نیک اعمال بجا لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل غضبناک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر جہاں جنت میں رہیں گے وہ جنت ادنا ہے، یہ وہ جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے 12 اوصیاء بھی ہوں گے۔ اس کے اوپر ایک قبہ ہوگا جس کا نام رضوان ہے اور قبہ رضوان کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے۔ اس کی مثل جنت میں اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہے، یہی رسول خدا کا ممبر ہوگا۔ یہودی نے کہا بخدا آپ نے سچ فرمایا، میرے باپ داؤد کی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں آئی، مجھے میراث میں ملی۔ جیسے ہی اس کو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے سوالوں کے جواب دیے، وہ یہودی یہ جواب سننے کے بعد ایک دم پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس امت کے عالم اور رسول خدا کے وسیع ہیں۔ راوی کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے
اسے دین کے احکام تعلیم فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔